ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی شخص، کسی رشتے، کسی خواہش یا کسی ماضی کی یاد سے اس قدر جڑ جاتے ہیں کہ آپ کا سکون بھی اسی کے ساتھ بن جاتا ہے؟ جب وہ چیز آپ کے پاس ہو تو دل خوش رہتا ہے، اور جب وہ دور ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی خوشی بھی ساتھ چلی گئی ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی گزارنے کی بجائے چیزوں کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مطابق چلیں، حالات ہماری مرضی کے مطابق ہوں، ہمارے رشتے کبھی نہ بدلیں اور ہماری خواہشیں ہمیشہ پوری ہوں۔ لیکن زندگی کا حصول اس کے بالکل برعکس ہے۔ زندگی مسلسل بدلتی رہتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، رشتے بدلتے ہیں، اور کبھی کبھی ہماری اپنی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ آج کی کتاب، جس کا نام ڈی اٹیچڈ ہے، یہ ہمیں ایک نہایت اہم سبق دیتی ہے۔ زندگی سے محبت کریں، لیکن زندگی کی ہر چیز سے اس قدر چمٹ نہ جائیں کہ اس کے بدلنے سے آپ خود ٹوٹ جائیں۔ ڈی اٹیچ ہونے کا مطلب بے حس ہونا ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے محبت نہ کریں، رشتوں کی قدر نہ کریں یا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ محبت کریں مگر اپنی مکمل خوشی کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں نہ دیں۔ آپ کسی کو دل سے چاہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کسی کے لیے پوری ایمانداری سے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوسرے انسان کے فیصلوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کامیابی کے لیے سخت محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہر نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور جب انسان اس حقیقت کو قبول کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ ہماری بہت سی پریشانیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیں سمجھے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ماضی دوبارہ بدل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہو، لیکن زندگی ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں چلتی، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو اپنی پوری کوشش کریں، اور اگر جواب نہیں ہے تو اسے قبول کرنا سیکھیں۔ یہ چھوٹا سا اصول آپ کی زندگی کے بہت سے ذہنی بوجھ کو کم کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ سے دور ہونا چاہتا ہے تو آپ اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آپ محبت کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن آخرکار فیصلہ اس شخص کا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا تو آپ اپنی عزت کم کر کے اس کی توجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھتا ہے تو آپ ہر لمحہ خود کو ثابت کرنے میں اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا شکست نہیں ہوتا بلکہ خودداری ہوتی ہے۔ ڈی اٹیچڈ ہونے کا مطلب یہ سیکھنا ہے کہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، ہر شخص کو خوش رکھنا بھی ضروری نہیں، اور ہر تعلق کو ہمیشہ بچائے رکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، وہ ہمیں کچھ سکھانے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے اور پھر آگے بڑھ جانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اکثر ایسے لوگوں کو جانے نہیں دیتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ انہیں چھوڑنے کا مطلب ہماری محبت کی شکست ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو چھوڑ دینا اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ نے محبت نہیں کی۔ کبھی کبھی کسی کو چھوڑ دینا ہی اس محبت کی آخری شکل ہوتی ہے جس میں آپ دوسرے شخص کو آزادی دیتے ہیں اور خود کو بھی۔ اسی طرح ماضی بھی انسان کو مضبوطی سے باندھ سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، کسی نے آپ کے خواب توڑے، کسی رشتے نے آپ کو اندر سے زخمی کیا، پھر ہم برسوں تک اس واقعے کو اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ اس نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ میں نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ لیکن ماضی بار بار سوچنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔ جو ہو چکا ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اسے ہماری پوری زندگی بننے کی ضرورت نہیں۔ ماضی سے سبق لیں مگر ماضی میں گھر نہ بنائیں۔
کسی کے لیے کسی کے کیے ہوئے ظلم کو اپنی پوری شخصیت نہ بننے دیں، کسی کی بے وفائی کو اپنی قدر کا پیمانہ نہ بنائیں، اور کسی کی رائے کو اپنی شناخت نہ بنائیں۔ آپ کی قدر اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی قدر اس بات سے ہے کہ آپ خود کو کتنا سمجھتے، سنبھالتے اور عزت دیتے ہیں۔ یہی جذباتی آزادی ہے، اور جذباتی آزادی کا ایک اہم حصہ توقعات کو کم کرنا بھی ہے۔ ہم دوسروں سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے اچھا ہوں تو وہ بھی میرے لیے اچھا ہوگا، اگر میں وفادار ہوں تو وہ بھی وفادار ہوگا، اگر میں اس کی مدد کروں گا تو ضرورت کے وقت وہ بھی میری مدد کرے گا۔ لیکن انسان کوئی حساب کتاب کی چیز نہیں۔ آپ اچھا کام اس لیے کریں کہ آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ سامنے والا لازماً آپ کو واقعی واپس وہی دے گا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا۔ جب آپ نیکی کے بدلے فوری بدلہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے، آپ کی خوشی دوسرے کے رویوں سے آزاد ہونے لگتی ہے، اور یہی ڈی اٹیچ ہونے کی اصل خوبصورتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی، کسی کا کاروبار کامیاب ہے، کسی کے پاس شہرت ہے۔ ہم صرف ان کی زندگی کا خوبصورت حصہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کی پریشانیاں، ناکامیاں اور اندرونی جنگیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے اپنی زندگی کو کسی اور کی زندگی کے ساتھ مت ناپیں اور کمپیئر مت کریں۔ آپ کا سفر آپ کا اپنا ہے۔ کسی کی منزل جلد آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ درخت بھی ایک ہی وقت میں نہیں بڑھتے، کچھ درخت جلدی پھل دیتے ہیں اور کچھ دیر سے، لیکن ہر درخت کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ زندگی میں بھی یہی اصول ہے، اپنی رفتار پر چلیں، اپنی محنت پر یقین رکھیں اور دوسروں کی زندگی کو اپنی خوشی کا پیمانہ نہ بنائیں۔ ڈی اٹیچڈ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی خوشی کو مستقبل کے ساتھ مشروط نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں جب میری نوکری اچھی ہو جائے گی تو میں خوش ہوں گا، جب میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو سکون ملے گا، جب مجھے وہ شخص مل جائے گا تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن زندگی میں ایک خواہش پوری ہونے کے بعد دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر خوشی ہمیشہ کسی آنے والے دن کے ساتھ بندھی رہے گی تو آج کا دن کبھی خوشگوار نہیں بن سکے گا۔ خوشی کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں جو ہمارے پاس ہے، بلکہ اس بات سے بھی ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے شکر گزاری سیکھیں، جو ہے اس کی قدر کریں، جو نہیں ہے اس کے لیے کوشش کریں، اور جب آپ کے اختیار میں نہیں تو اسے اللہ کے سپرد کر دیں۔ زندگی کا سکون اس وقت بڑھتا ہے جب انسان ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صرف اپنی کوشش کے ذمہ دار ہیں، ہر نتیجے کے نہیں۔ آپ اپنے رویے کے ذمہ دار ہیں، ہر دوسرے انسان کے رویے کے نہیں۔ آپ اپنے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہر انسان کے فیصلوں کے نہیں۔ یہ فرق سمجھ لینا انسان کو بہت سی غیر ضروری پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ آخرکار اس کتاب ڈی اٹیچڈ کا سبق یہ ہے کہ زندگی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بجائے کبھی کبھی اسے بہنے دینا چاہیے۔ جو آپ کے پاس ہے اس سے محبت کریں، جو آپ سے دور ہو رہا ہے اسے ہر قیمت پر پکڑنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ جو ماضی میں رہ گیا ہے اسے احترام کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیں، اور جو مستقبل میں ہے اس کے لیے امید رکھیں، اور جو آج آپ کے پاس ہے اسے پوری طرح محسوس کریں اور انجوائے کریں۔ یاد رکھیں، لا تلقی کا مطلب محبت ختم کرنا نہیں، بلکہ محبت میں آزادی پیدا کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے محبت کریں مگر خود کو نہ کھوئیں۔ آپ خود خواب دیکھیں مگر خوابوں کے نتائج کو اپنی خوشی کی شرط نہ بنائیں۔ آپ رشتے نبھائیں مگر اپنی عزت قربان نہ کریں۔ آپ دوسروں کی مدد کریں مگر اپنی زندگی کو مکمل طور پر دوسروں کے حوالے نہ کریں۔ اور جب زندگی آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے تو خود سے کہیں، میں ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے رد عمل کو ضرور سنبھال سکتا ہوں۔ شاید حقیقی سکون اسی دن شروع ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں ہر چیز کو اپنے پاس رکھنا ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں
ہمارے پاس رہنے کے لیے آتی ہیں، کچھ ہمیں سکھانے کے لیے اور کچھ صرف اس لیے کہ ہمیں یہ سکھا سکیں کہ کب انہیں جانے دینا ہے۔ اس لیے زندگی سے محبت کریں مگر اس سے چمٹے نہیں۔ لوگوں سے محبت کریں مگر اپنی خوشی ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ماضی کو یاد رکھیں مگر اس میں نہ رہیں۔ مستقبل کے خواب دیکھیں مگر آج کو ضائع نہ کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو اتنا آزاد رکھیں کہ حالات بدلیں تو آپ بکھرے نہیں بلکہ خود کو سنبھال کر دوبارہ آگے بڑھ سکیں۔ کیونکہ حقیقی آزادی یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی کچھ نہ کھوئیں۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ کچھ کھونے کے بعد بھی آپ اپنے اندر کا سکون نہ کھوئیں۔ اگر آپ کو آج کا کتاب کا خلاصہ پسند آیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔